السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ و مطالعہ حدیث پروگرام میں خوش آمدید۔ 100 احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو حفظ کرنے کا اور ان کو سمجھنے کا یہ پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث پر بات ہو چکی اور امید ہے وہ احادیث یاد ہو چکی ہوں گی۔ آج اس سلسلے کی تیسری حدیث ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے حدیث کی تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، پہلی 2 احادیث کی طرح یہ بھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا۔ پہلی حدیث جو تھی وہ بھی اسی انداز میں تھی۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ رہا ہے۔ فرمایا ایاکم، بچے رہو تم لوگ بچے رہو، والظن، وہ چیز جس سے تمہیں بچے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ وہ جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے الظن، گمان۔ ایاکم والظن، ارے گمان سے تو بچے رہو۔ فإن الظن، کیونکہ یہ جو گمان ہوتا ہے یہ اکذب ہوتا ہے، کذب سے۔ کذب کے معنی جھوٹ، کاذب جھوٹا، اور اکذب بڑھ کر جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹا، جھوٹ سے بھی بڑھ کر چیز۔ الحدیث، حدیث کے معنی بات، گفتگو، تو اکذب الحدیث یعنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ کون؟ الظن۔ ظن کے بارے میں تاکید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ سے بھی بڑھ کر کی بات ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ، جھوٹ کہتے ہیں جو چیز خلاف واقع ہو، یہ چیز موجود نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ لیکن وہ گمان جس کے بارے میں انسان اپنے دل میں پہلے تو ایک خیال آتا ہے، وہ خیال اگر کسی کے خلاف اچانک کوئی آ جائے لیکن انسان اس کو جھٹک دے یا اس کے مطابق عمل نہ کرے اور اگلے فیصلے نہ کرے تو وہ وہم ہے، وہ قابل معافی ہے۔ لیکن یہاں گمان سے مراد وہ گمان ہے جس کو جو انسان کے دل میں ایک شیطانی خیال آتا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انسان اس وہم اور گمان کی بنیاد پر اگلے فیصلے صادر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نئی کارروائی ڈالنا شروع کر دیتا ہے کسی کے خلاف، اس سے یہاں سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ لہذا فرمایا ایاکم والظن، ارے گمان سے خوب بچے رہو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان کوئی محض ایک جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ سے بھی بڑھ کر ایک شدید عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، ان کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔